صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جلسہ، آج ہمارے درمیان موجود اور اس بزم کے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن چونکہ ہمارے اس علاقے میں حضرت والا کی تشریف آوری پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اس وجہ سے حضرت کا مختصر تعارف عرض کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ حضرت والا دامت برکاتہم اس وقت گجرات کے امیر شریعت، خطیب العصر اور جانشین شیخ اجمیری کے عظیم مناسب پر فائز ہے۔ آپ دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت میں تقریباً 26 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ آپ قطب برطانیہ حضرت شیخ اسماعیل واڑی کے خلیفہ اجل اور سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ طریقت ہے۔ اس وقت حضرت والا کا شمار ہندوستان کے صف اول کے مقرروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی نوازا ہے۔ آپ دامت برکاتہم ظاہر اور باطن اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے حسین سنگم ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سایہ کو ہم پر بعافیت تادیر سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بصد احترام حضرت والا دامت برکاتہم کو دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے شیریں ملفوظات عالیہ سے سامعین کو مستفیض فرمائے۔ آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، وٹوا میں چاند کہا روز روز اترتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، اللہ تعالی نے ہمیں اسلام جیسے بہترین دین سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور اس دین کو عوام میں پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مارے کھائی، تکلیفیں برداشت کی ہیں، پتھروں پر گھسیٹا گیا ہے اور سینے پر تپتا ہوا پتھر رکھا گیا ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دین کے لیے جان دی۔ ابو جہل نے ایک نازک جگہ پر کئی مرتبہ برچھا مارا، جس کی وجہ سے لہو لہان بھی ہو گئیں اور جام شہادت بھی نوش کیا۔ اسلام میں عورتوں کی بہت بڑی خدمات ہیں اور قربانیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو حضرت خدیجہ نے مجھے ساتھ دیا۔ جب تمام لوگوں کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا دروازہ کھول دیا۔ اپنا تمام مال دین کے اوپر لٹا دیا۔ دین کے لیے تو قربانیاں جانی اور مالی دونوں دینی پڑتی ہے۔ جب تمام لوگوں نے سرکار کو نفرت دی تب رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت اور الفت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ جتنی اولاد پیدا ہوئی آپ کی زیادہ تر حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی تھی۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
جب اولاد نہیں ہوتی تو انسان بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میرے یہاں اولاد آ جائے. اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما. انبیاء کرام نے دعا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی. اولاد نیک کیسے ہوگی؟ جب ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی. ماں باپ نمازی ہوں گے تو اولاد بھی نمازی ہوگی. گھر میں دیکھا ہوگا کہ جب ماں دوپٹہ اوڑھ کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بچہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے ٹوپی پہن کر، ماں میں بھی نماز پڑھوں گا. ماں باپ جیسا سکھلائیں گے، جیسی تعلیم دیں گے، اسی کے مطابق بچہ بنے گا اور اس کی تربیت اسی طرح کی ہوگی. گھر میں اگر باپ استاد ہے تو بچہ چند بچوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور خود استاد بننے کی کوشش کرتا ہے. بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنا ماحول دینی بنائیں. اس بنا پر کہ مسجد کے باہر اور گھر کے باہر ماحول بڑا خطرناک ہے. ہماری اولاد کو زہریلے اور اسلام دشمن ماحول میں چھوڑتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری اولاد باہر کے اثر لے کر کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ہماری اولاد ایمان والی رہے، کلمہ پڑھنے والی رہے. اس بنا پر ہماری تعلیم ہی اس طرح کی دی گئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مزاج اسلامی بنانے کے لیے اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے. جبکہ اس بچے پر ابھی نماز فرض نہیں ہے. اس کے باوجود اذان اور اقامت کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بچے کو بچپن میں بتایا جا رہا ہے کہ تو ایسے گھرانے میں آیا ہے جہاں اذانیں ہوں گی، اقامت ہوگی، نمازیں ہوگی، تو نماز والے گھر میں آیا ہے. تجھے بڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. اور اللہ تعالی ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں کہ تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اولاد کو ہم دنیا سکھاتے ہیں، بہترین دنیا کا ایجوکیشن دیتے ہیں، اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی فیس ادا کرتے ہیں. تو ہمیں دین کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہمارے مر جانے کے بعد اسلام کے اوپر قائم دائم رہے اور ہمارے لیے ایصال ثواب کرتا رہے. حدیث شریف میں فرمایا
کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کا اعمال نامہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ ایک وہ جس نے نیک اولاد چھوڑی ہو، اور وہ نیک اولاد کو نماز سکھائی ہو، قرآن پڑھنا سکھایا ہو، دین کے مسائل سکھائے ہوں، دین کے احکام سکھائے ہوں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ بچے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، بچیاں گھر کے اندر نماز پڑھیں گی، تو انہیں یاد آئے گا کہ ہمارے ماں باپ نے اساتذہ کے پاس بھیج کر، مدرسے میں بھیج کر ہماری تربیت کی، تو آج ہم نماز پڑھنے کے قابل ہوئے۔ ورنہ اگر ماں باپ نہ سکھاتے تو ہم کیا پڑھتے، کیا نماز ادا کرتے؟ اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، خالی اولاد کو کھلانا پلانا، دنیا کی تعلیم اور ایجوکیشن دینا اور اسے دین سے محروم رکھنا اچھا نہیں ہے۔ دنیا میں جائے گا تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اگر دین نہیں ہے تو مال کو سنبھال نہیں پائے گا، اور اگر دین ہوگا تو اس کی دنیا بھی سنبھل جائے گی، اسے روشنی ملے گی۔ دین روشنی ہے، دین نور ہے، اس نور کی اجالے میں یہ زندگی گزارے گا۔ تو اچھی اولاد ماں باپ کے لیے سرمایہ ہے، ماں باپ کا عمل نامہ کھلا رکھنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی قبرستان آئے گا اور ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرے گا کہ تم نے نمازیں سکھائی، آج میرا کام ہو گیا، الحمدللہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ ایک آدمی نے اپنے بچے کو تعلیم دی، دنیا کی تعلیم۔ آج کل چونکہ مادے کا غلبہ ہے تو سروے کرتے ہیں لوگ کہ اگر ہمارا بچہ عالم بنا تو کتنا کمائے گا، اور دنیا کا ڈاکٹر بنا یا لائر بنا، انجینئر بنا تو کتنا کمائے گا۔ یاد رکھو، دین کی تعلیم سے دنیا نہیں کمانا ہے، دین کی تعلیم سے جنت کمانا ہے۔ دین کی تعلیم اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اور دنیا میں ہمیں اللہ کے احکام پر کیسے چلنا ہے وہ سیکھنے کے لیے ہمیں دین کی تعلیم لینا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے، رات کے اندھیرے میں چراغ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ نظام الملک کے توسی آیا، اس نے مدرسہ بنایا تھا، مدرسہ نظامیہ۔ جتنے بچے تھے وہاں تمام بچوں سے پوچھا، بھئی تم کیوں پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا میں قاضی بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں درباری بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں امیر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں وزیر بننا چاہتا ہوں۔ نظام الملک نے سوچا کہ مدرسہ بند کر دیا جائے اس بنا پر کہ پڑھنے والوں کا مقصد دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ وہ اندھیرے کونے میں بیٹھ کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے۔ ان سے کہا چلو ایک یہ طالب علم ہے، اس سے بھی پوچھ لوں کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں کیوں داخل ہوا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ مدرسے میں آدمی کیوں داخل کیا جاتا ہے، بچہ کیوں داخل کیا جاتا ہے، بچی کو کیوں داخل کیا جاتا ہے۔
ہمیں یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی ہے، کون سے کام ہم کو کرنے ہیں، کون سے کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں فرمایا کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو ہم لوگ اس کو پپا، ڈیڈی، ابا یہ بولنا سکھاتے ہیں، حالانکہ اس کو اللہ بولنا سکھاؤ۔ جیسے اذان میں اللہ اکبر ہوتا ہے، اقامت کے اندر اللہ اکبر ہوتا ہے، تو یہ بچے کو کوشش کرو کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے، تاکہ اس کی دل کی تختی پر پہلی چیز جا کر بیٹھے وہ اللہ کا نام اور اس کی عظمت۔ یہ تعلیم اس کو دینی، یہ بات اس کو پڑھانی۔ طبرانی شریف میں ایک حدیث ہے، فرمایا بچہ جب 4 سال کا ہو جائے اور ذرا اچھی طرح بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو قرآن کریم پڑھاؤ۔ جب ماں باپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا کے بسم اللہ کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ ماں باپ نے کیا کیا؟ کہا بچے کو آپ کا نام سکھانے کے لیے مدرسے میں داخل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کی مغفرت کر دو۔ انہوں نے بڑا کام کیا کہ مقصد زندگی بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھنا ہے، مانگنا سیکھنا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ اب فرمایا کہ جب 4 سال کا ہو جائے تو اس کو قرآن شریف پڑھنے بٹھا دو، تاکہ دنیا کی جنجال میں جائے اس سے پہلے قرآن شریف کا ٹیکا اس کے جسم پر لگ جائے، تاکہ بعد میں یہ دنیا میں جائے، اسکولوں میں جائے تو اس کا عقیدہ مضبوط رہے، اس کا ایمان پکا رہے، کوئی اس کو ہلا نہ سکے۔ اس کے عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کرو۔ اس لیے ابھی بچوں نے ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا، آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ بچوں نے جو سوالات جوابات کیے تو اس سے معلوم ہوا کہ مدرسے میں ہمارے نبی کے احوال، ہمیں کیا کرنا ہے، دین کیا سکھاتا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں وہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کو دنیا بھر کی معلومات ہوں، لیکن جس نے ہم کو پیدا کیا اس کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم نہ ہو، یہ بڑے صدمے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس نے کھلایا اور کھلا رہا ہے اور جس نے پلایا اور پلا رہا ہے اس کے حقوق تو جانتا نہیں ہے۔ یہ پیٹ کا مسئلہ جو ہے نا وہ قبر تک چلنے والا ہے۔ قبر میں کام آنے والی چیزیں مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں۔ جب قبر میں انسان پہنچے گا تو 3 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے دنیا میں طرح طرح کے لوگوں کو پہچانا اور طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات قائم تھے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا تھا؟ سب کے ساتھ تم نے کنڈیشنز اور ٹرم بہت اچھے رکھے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش کی؟
طہارت کے مسائل کتنے اہم ہیں، ماں بہنوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. وہ بالغہ ہو جائیں اس سے پہلے پاکی کے مسائل اچھی طرح سے ان کو معلوم ہونا چاہیے. لڑکا بالغ ہو جائے اس سے پہلے اسے پاکی اور طہارت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ پاکی ہوگی تو نماز بھی صحیح ہوگی، اور پاکی صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی. اور نماز دین کا ستون ہے. یہ مہینہ ہی وہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں بلا کر ایسی عبادت جو عظیم الشان ہے نماز والی وہ عطا فرمائی ہے. دوسری عبادتیں زمین پر دی ہے، اور یہ عبادت اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر عطا فرمائی ہے. نہایت عظیم عبادت ہے. پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو. یہ بالغ ہوں گے جب نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ابھی سے ان کو نماز کا عادی بناؤ تاکہ بالغ یا بالغہ ہونے کے بعد ان کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو. ہمارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ 22 سال تک ان کی تکبیر تحریمہ نہیں گئی. کیسے پکے نمازی اور کیسے نماز پڑھنے والے تھے. نماز جو ہے نا وہ تو اللہ تعالی کے خزانے سے لینے کا بہترین راستہ ہے، اور بنیادی چیز جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بیسک چیز، اس میں طہارت ہے، عقائد ہیں، اخلاق ہیں، تعلیم دین ہے، مسائل ہیں اور نماز کے احکام ہیں. یہ تمام سکھائے جاتے ہیں، اور یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. پورا دین سیکھنے کی چیز ہے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی عمروں کے اندر دین سیکھا. حدیث پاک میں فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، دین کو سیکھا، اور دین سیکھنے کے بعد پھر ہم نے احکام کو سیکھا، مسائل کو سیکھا. ایمان مضبوط ہو جائے گا تو آدمی نماز نہیں چھوڑے گا، عبادت کرنے والا بنے گا، اندھیرے میں بھی نماز پڑھنے مسجد میں آئے گا. ماں بہن گھر پر اذان سنے گی، وقت ہو جائے گا مصلی بچھا دے گی. 5 گانا نمازیں فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے. اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لینے کا بہترین راستہ ہے. اور نماز بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک پڑھنا ہے. لوگ اس کو بہت معمولی عبادت سمجھتے ہیں. ارے اگر بارش نہیں ہوتی تو اس کے لیے بھی نماز بتائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ آئے کہ حضرت بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھیے گا، جنگل میں چلیں ہم لوگ. حضرت عمر سب کو لے کر جنگل میں گئے اور جنگل میں 2 رکعت نماز ادا کی. آہوزاری سے مانگا، اور مانگنے کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تیری مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما اور بارش برسا. ابھی تو دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. تو ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے. نماز کو سیکھنا ہے. اس لیے دعوت کے کام میں بھی چلتے ہیں تو نماز سے تو کام بنتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان نے ان کو خط لکھا کہ کل ہمارا اجمیر چھوڑ دو. 60 سال ہو گئے تم نے ڈیرا ڈالا ہے ہمارے اجمیر میں، ہمارا اجمیر چھوڑو. یہ ہمارا راج ہے، یہ ہماری حکومت ہے، چلے جاؤ یہاں سے. اب ہزاروں کا عملہ، ہزاروں مریدین، بہت لمبی چوڑی خانقاہ، سب فکر میں آ گئے کہ صبح چھوڑ کر جانا ہے تو کیسے جائیں گے، اتنے سب لوگوں کو لے کر کیسے نکلیں گے.
حضرت نے فرمایا مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے. ہم کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے, اللہ کے دربار میں مانگنا ہے, اس کے دربار میں رونا ہے, ہاتھ پھیلانا ہے. مانگنے سے ملتا ہے, دعا کرنے سے ملتا ہے, آہوزاری کرنے سے ملتا ہے. مصلی بچھا دیا, مسواک کیا, لوٹے سے وضو کیا, اور پھر فرمایا کہ 2 رکعت نمازیں پڑھی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر, اور دعا کرنے کے بعد پھر جو ہے سر پر ہاتھ پھیرا, چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری نماز اور دعا کو سن لیا, اس بنا پر کہ مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ معین الدین تمہاری تو قبر اجمیر میں بنے گی, لیکن جس نے آپ کو نکالنا چاہا ہے کل صبح اس کو زندہ اٹھا لیا جائے گا. تو نماز کے ذریعے سے خواجہ صاحب ابھی بھی اجمیر کے اندر تشریف رکھتے ہیں, ابھی بھی مزار ہے. خواجہ صاحب نے دنیا کے مسلمانوں کو اپنی مرادیں مانگنے کا صحیح طریقہ بتایا کہ مجھے ضرورت تھی تو میں نے اللہ سے مانگا, تمہیں بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آنے کے بجائے اللہ کے دربار میں سر جھکاؤ, سجدے کرو, اللہ سے مانگو. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ, دیکھو ماں بہنیں یہ بات غور سے سنیں کہ ماں جیسا سکھائے گی اور جیسی تعلیم دے گی, ماں کے پاس دین ہوگا تو وہ بچے کو تعلیم دے گی نا. اس لیے ماں کا یعنی یہ بچیوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اس بنا پر کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی گود میں سب سے پہلے آئیں گے, یہ دودھ پلائیں گی, بچے بڑے ہوں گے. اگر گود کے اندر سے ان کو دین ملے گا تو بڑے ہو کر ہماری نسلیں انشاءاللہ ایمان کے اوپر قائم رہے گی, دین کے اوپر قائم رہے گی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی گئے اپنے ایک خلیفہ اور ایک مرید سے ملاقات کے لیے. راستے کے اندر بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ خواجہ صاحب دہلی جا رہے ہیں, تو سب اپنے گاؤں سے نکل کر آئے, حضرت کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی. اللہ والوں سے کیوں تعلق رکھتے ہیں؟ تاکہ ان کے ہاتھ پر توبہ کریں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اللہ, اور اے اللہ والے اب جو ہے تو بھی دربار میں ہاتھ اٹھا, ہم بھی اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں. تو اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو سنتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج گناہوں کا انبار ہمارے سر پر لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں, ہم پریشان ہیں, پوری ملت اسلامیہ پریشان ہے. آج امت کے نوجوان غلط راستوں پر چل رہے ہیں, فیشنوں میں لگے ہوئے ہیں, اور شرابوں میں لگے ہوئے ہیں, اور جوئے بازی کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور ان کا بہت بڑا وقت فضول موبائل کے اندر فلمیں دیکھنے میں اور عریان تصویریں دیکھنے میں جاتا ہے. اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. یہ وقت عبادت میں لگانا ہے. جوانی اللہ نے بہت قیمتی عطا فرمائی ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. صحابہ کرام جوان تھے اور اپنی راتیں مسجد کے اندر گزارتے تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے اور مانگتے تھے. دن کو کام کرتے تھے, مزدوریاں کرتے تھے, اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, روتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے. اللہ نے ان کے مقامات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے 5374 روایتیں حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں. انہوں نے خیبر کے بعد دین قبول کیا
اور حضور کے دامن سے چمٹ گئے، دامن مصطفیٰ سے جو چمٹا تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنے گا وہ حضور کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنے گا، پیار کرنے والا بنے گا۔ حضرت انس نے دیکھا کہ حضور کو کدو بہت پسند ہے تو ہمیشہ پوری زندگی کدو اپنے کھانے میں رکھتے تھے کہ تجھے میں نے سرکار کو پیار سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس بنا پر میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور پیار سے تجھے کھاتا ہوں، میرے آقا کی اتباع میں، میرے رسول کے پیار میں اور میرے رسول کی ادا کی نقل کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، کمایا بھی کچھ نہیں، بازار بھی نہیں کہ مزدوری بھی نہیں کی، رات اور دن حضور کے دربار میں رہے علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو رات دن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھ۔ بھوکے رہتے تھے، فاقے ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے زمانہ گزرا۔ لوگ کہتے ہیں دین پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا، دین پڑھے گا تو اس کو اللہ ملے گا، مسجد میں آئے گا تو کیا ملے گا، مسجد میں آئے گا تو قرآن ملے گا، مسجد میں آئے گا تو اللہ ملے گا، بچہ مدرسہ جائے گا تو کیا بنے گا، بااخلاق بنے گا، تعلیم حاصل کرے گا، انسان بنے گا، اس کے اندر اخلاق آئیں گے، اس کے اندر تہذیب اور تمدن آئے گی، اس کو دنیا میں جینے کا طریقہ آئے گا، اس کو اسلامی احکام کا علم ہوگا، اس کو نمازوں کا پتہ چلے گا، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں اس کے مسائل سیکھے گا، زکوٰۃ کب دینا ہے، کس طرح دینا ہے سیکھے گا، حج کرنا ہے تو کیسی فرضیت آتی ہے اس کا علم اس کو ہوگا۔ بغیر علم کے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ طہارت حاصل کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قلاش اور غریب صحابی رہے، کچھ کمایا نہیں، کمایا تو دین کمایا، حضور کے دربار میں اپنے آپ کو وقف کر ڈالا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر بنایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جیب میں سے ناک صاف کرنے کے لیے ایسا کپڑا نکالا کہ جو بادشاہوں کو پہننا نصیب نہیں، اس سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ پھر رو کر کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین آئے گا تو دنیا نہیں ملے گی، میں سرکار کی خدمت میں رہا، دین حاصل کرتا رہا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رومال عطا فرمایا جو بادشاہوں کو پہننے کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہوتا، وہ رومال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ کپڑا جس سے میں ناک صاف کرتا ہوں۔ اللہ نے دنیا سے بھی نوازا۔ جب آدمی دین کا دائی بن جاتا ہے، دین کی محنت کرنے والا بن جاتا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ اور حافظ دنیا میں کتنے ہیں، ڈگری ہولڈرز کتنے ہیں، ڈگری ہولڈرز کبھی جوتے صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حافظ قرآن دنیا میں کوئی بھی بیکار نظر نہیں آتا۔ اللہ نے سب کو کام سے لگایا ہے اور عزت کے ساتھ کم تنخواہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور گھر کا نظام چلاتا ہے۔ ہمارا 50,000 میں بھی پورا نہیں ہوتا اور اللہ یہ علماء کا 10,000 میں گھر چلا دیتے ہیں۔ یہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ خیر بات دور چلی جائے گی، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ گئے اجمیر سے دہلی، راستے میں 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی حضرت کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے۔ بھائی گناہوں سے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہم سب گناہگار ہیں، حالات جو آتے ہیں وہ گناہوں کی بے برکتیوں کی وجہ سے آتے ہیں،
جب گناہ زندگیوں سے نکلیں گے نیکیاں آئیں گی تو روزی کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں, غیب سے اس کے لیے انتظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ میں سے روزی کا انتظام کرتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے, اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں. ماں سے آ کے تذکرہ کیا کہ میرے ہاتھ پر امی جان 7.5 لاکھ لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی. ہر وقت گناہ سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا اور استغفار پر بارشوں کا برسانا, کھیتیوں کا دینا, اموال کا دینا, یہاں تک کہ اولاد نہ ہو تو بھی استغفار زیادہ کرو, اللہ اولاد بھی دے دے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے شکایت کی میرے یہاں اولاد نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا استغفار پڑھو. کہ حضرت وظیفے تو دوسرے اولاد کے لیے الگ الگ لوگ بتاتے ہیں, آپ نے تو استغفار بتایا, استغفار تو ہم کر ہی رہے ہیں, اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم والو شرک سے توبہ کرو, شرک اللہ کو پسند نہیں, اللہ کے ساتھ ایسوشیٹ مت کرو, کسی کو جوڑو مت, وہ تنہا ہے, اکیلا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص ہے. اس کا نام اخلاص کے کیا معنی؟ خالص توحید, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پیدا کرنے والا وہ ہے, آسمانوں کا بنانے والا وہ ہے, اکیلا ہے وہ جو زمینوں کو بنائی, پہاڑ بنائے اکیلے, کوئی مددگار نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو وجود عطا فرمایا. جب دیتے سب وہ ہیں تو مانگنا بھی اسی سے چاہیے. اس لیے سورہ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مرتے دم تک تیری عبادت کرتے رہیں گے. اور جب ہاتھ پھیلانا ہوگا تو ماتھا جب تیرے سامنے ٹیکتے ہیں تو سر جب تیرے سامنے جھکے گا تو ہاتھ بھی تیرے سامنے پھیلیں گے. تیرے علاوہ تمام محتاج ہیں, مشکل کشا تیرے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام بتایا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, بسم اللہ پر ایک واقعہ ہے. ایک صاحب کا انتقال ہوا, چھوٹا بچہ چھوڑ کر انتقال کر گئے, انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دوست نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بڑا خراب حال ہے, بہت پریشانی میں ہوں اور عذاب قبر میں مبتلا ہوں. قبر میں 3 سوالات کے جوابات میں اگر کامیاب رہا تو آگے کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں, اور جنت کی کھڑکی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں, اور جنت میں جو مقام ملنے والا ہے اس کے مناظر اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر دکھاتے ہیں کہ تیرا یہ محل ہوگا, تیری یہ گارڈن ہوگا, تیری یہ جنت ہوگی. اور یہ لیٹا رہتا ہے اور اس کے لیے لمبا وقت اللہ چھوٹا کر دیتے ہیں. بہت بری حالت میں ہوں میں,
چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں، خواب میں دوست نے دوبارہ دیکھا تو دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ کہا بھائی تمہاری تو حالت بہت خراب تھی برزخ میں، اچانک اتنا اچھا عالم کیسے ہو گیا، اتنا اچھی شکل آپ کی کیسے ہو گئی، جنت کی کیاریوں میں گھومنے لگے، آرام کرنے لگے، جنت کی نعمتیں ملنے لگی، کیا ایسا تو بدلاؤ آیا؟ کہا میں ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر آیا تھا، میں تو عذاب میں مبتلا تھا قبر کے اندر، لیکن وہ میرے چھوٹے بچے کو جب پڑھنے کے لائق ہوا تو اس کی ماں نے لے جا کر مدرسے میں داخل کیا۔ دیکھو مدرسے کا کردار دیکھو، مدرسے میں لا کر داخل کیا اور مدرسے میں استاد نے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو بسم اللہ کروائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے پڑھو اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑی رحم فرمانے والے۔ بچے نے اپنی ننھی ننھی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ یہ کس بچے نے بسم اللہ پڑھی؟ فرمایا یہ وہ بچہ ہے جس کا باپ عذاب قبر پا رہا ہے، جہنم میں مصیبت میں مبتلا ہے قبر میں۔ اللہ نے فرمایا اس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان کہتا ہے، رحمت والا کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، میری شان رحمت کے خلاف ہے کہ ننھا بیٹا تو بسم اللہ پڑھے اور اللہ کو رحم والا کہے اور باپ کو اللہ تعالی عذاب دے۔ جاؤ اس کی بسم اللہ پر میں نے باپ کی مغفرت کر دی۔ ایک بسم اللہ پر اللہ تعالیٰ نے باپ کی مغفرت کی۔ جب پورا قرآن کریم پڑھ لے گا اور ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا نعمتوں سے نوازیں گے۔ جب نمازیں پڑھے گا باپ کے کھاتے میں کیا کیا ثواب جڑ جائیں گے، کیا کیا اجر جڑ جائیں گے۔ ابا جان کے لیے مسجد بنائی، اس کے اندر صدقہ جاریہ کیا، ابا جان کے لیے قرآن تقسیم کیے، ابا جان کے لیے فاتحہ خوانی کی، امی جان کے لیے فاتحہ خوانی کی، ان کی قبر میں نور برسنا شروع ہو جائے گا۔ بیٹا جائے گا تو قبرستان ماں باپ خوش ہو جائیں گے کہ آج میرا بیٹا آیا ہے، فاتحہ خوانی کرے گا اور ہماری تکلیفوں کو کم کرا دے گا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے تو نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ، اچھی اولاد چھوڑ کر جاؤ تاکہ ہمارے بعد ہمارا اعمال نامہ کھلا رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب نے آنے کے بعد اپنی والدہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ماں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7.5 لوگوں کو آپ کی دعا سے توبہ نصیب فرمائی۔ تو حضرت والدہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہے۔ امی جان آپ کا سب حصہ ہے، تھوڑے سے کی کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا، ایک بات تجھے بتاؤں، یہ جو تجھے ولایت کا درجہ ملا ہے، یہ جو تجھے اتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا ہوا ہے، اس کے پیچھے میری قربانی ہے۔ وہ قربانی یہ ہے کہ جب تو نے دودھ پینا شروع کیا تھا نا میرے بیٹے، تو میں نے تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی دودھ میں نے تجھے وضو کیے بغیر پلایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی ولایت کاملہ اور اتنا بڑا درجہ اور مرتبہ عطا کیا۔ میں عرض کر رہا تھا 7 سال کا ہو جائے بچہ، نماز کی تلقین کرو اور یاد رکھنا کہ بچہ نیک بنے اس کے لیے کوئی فارمیولا نہیں ہے، ایک ہی فارمیولا ہے کہ ماں باپ نیک ہو جائیں۔ اگر ہمارے اندر نیکی آئے گی تو انشاءاللہ وہ نیکیاں ہماری اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوگی۔ دیکھو مکان بناتے ہیں تو اوپر ایک بڑا ٹینک پانی کا لگاتے ہیں اور پھر نیچے پائپ لائن آتا ہے، وہ پائپ لائن کے اندر جو ہے وہ پانی آتا ہے، ٹنکی میں پانی بھرتے ہیں، پھر پائپ کے ذریعے سے نلوں کے اندر پانی آتا ہے۔ اگر ٹنکی میں پانی نہ ہو تو کیا نلوں میں پانی آ سکتا ہے؟ اولاد نل کی طرح ہے اور ماں باپ ٹنکیوں کی طرح ہے۔
اپنے اندر دین بھرنے کی کوشش کرو، دین کا پانی بھرنے کی کوشش کرو۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کو پٹخا جا رہا ہے۔ جس گیند کے اندر بھرپور ہوا بھر دی جائے اس کو زمین پر پٹخیں گے تو وہ اور زیادہ اونچے اچھل کر جائے گی۔ اگر ہمارے اندر دینی جذبہ ہوگا، اسلام ہوگا، ایمان ہوگا تو لوگ پٹخنا چاہیں گے لیکن اللہ تعالی ہمیں اٹھائیں گے۔ قرآن کریم نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ماں بہنوں کی بھی بہت بڑی قربانیاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت کے اندر حضور نے فرمایا ان کی قربانیوں کے عوض میں بہترین موتیوں کا محل اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے اور عطا فرمایا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی کسی کی بھی بیکار نہیں جاتی۔ اللہ اولاد میں دیتے ہیں، اللہ بھائیوں میں دیتے ہیں، اللہ روزی میں دیتے ہیں، اللہ گھر میں دیتے ہیں، اللہ باہر دیتے ہیں، اللہ اندر دیتے ہیں، کام بن جاتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنا ہو تو دین کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ آج ماشاءاللہ اجلاس ہوا، ڈاکٹر صاحب نے توجہ فرمائی، حضرات اساتذہ اور علماء نے محنت کی، اور بچوں نے آپ کے سامنے 1 سال کے اندر انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی ہے اس کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے اور دکھایا کہ الحمدللہ مدرسہ کام کر رہا ہے، ابھی اور ترقی کرنے والا ہے، حفظ کلاس شروع ہونے والا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کلاس میں داخل کرو۔ ہر گھر کے اندر ایک حافظ بچہ ہونا چاہیے، ایک حافظ بچہ اپنے گھر کے ماں باپ کی سر پر تاج رکھوائے گا، اور 10 ایسے لوگ اور رشتہ دار جو جہنم کے مستحق ہوں گے ان کو سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ذرا بوجھ پڑا ہوگا، لمبا پروگرام تھا بچوں کا، لیکن بفضل ہی تعالی آپ کے سننے سے بچوں کو حوصلہ ملا، ان کی ہمت افزائی ہوئی۔ اب یہ ترقی کریں گے، مزید پڑھیں گے تو آپ کی یہ توجہات کی وجہ سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے آج کے احوال کے اندر مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مدرسے کے تعاون کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلے عطا فرمائے۔ ابھی کچھ انعامات کا سلسلہ ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو انعام دیا جائے گا، آپ بیٹھ کر دیکھیں گے تو بچوں کو بھی خوشی ہوگی اور آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو بچوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن شریف کی ایک جماعت، ایک پاریم کی اور 2 نورانی قاعدہ کی جماعت ہے۔ اس میں قرآن شریف کی جماعت میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے امن فرقان آوے اور قاری صاحب کے ہاتھوں سے ایمان۔ دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے لائبہ سعید۔ سوم نمبر پر کامیاب ہونے والی رہنما ناصر۔ پاریام کی جماعت میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والا عبداللہ عامر۔ دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے زید حسین۔ سوم نمبر پر کامیاب ہونے والی قمر النساء مقصود بھائی، قمر النساء۔ نورانی قاعدہ کی ایک جماعت میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے امان الطاف۔
امان. دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے تنویر راشد. تنویر پہنچا دینا. سوم نمبر پر کامیاب ہونے والی عرشین عارف بھائی. نورانی قاعدہ کی دوسری جماعت میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے فیض عارف بھائی. فیض آجا بیٹا آجا. دوم نمبر پر کامیاب ہونے والی وریثہ ببلو بھائی. سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے الفیض امتیاز بھائی. ماشاءاللہ مدرسے کے تمام بچوں کو پیر کے دن صبح میں انشاءاللہ مدرسے میں صبح میں انعام دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشى ومن بطن لا تشبع. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم اہد الناس جميعا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ان بچوں کی تعلیم کا بہتر نظم فرما، اور جو نظم کر رہے ہیں ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما. دام دیرم سکون قدم جو مدد کرنے والے ہیں ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کی فکریں عطا فرما. اے اللہ دنیا کی تعلیم کی ہم فکریں کرتے ہیں، اس سے زیادہ دین کی تعلیم کی فکریں نصیب فرما. اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ فرما بردار بنا دے، اور اے اللہ جو فرما بردار ہے ان کو والدین کا خدمت کرنے والا بنا دے. اور اے الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما. اس لائن سے جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرما. ادارے کی مدد کرنے والوں کی دارین میں بہترین مدد فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. مصافحہ سب کے ساتھ تو مشکل ہے، میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ جواب عنایت فرما دیں، اسی کو مصافحہ سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.